الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 140 140 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ تعالی کی آیات سنو سماعت کرو. سمعتم تم سنو سماعت کرو. آیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کو اس طرح کہ یکفر بہا کہ ان آیات کا انکار کیا جا رہا ہو.
ان آیات کو جھٹلایا جا رہا ہو، ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو کہ جہاں تم اللہ کی آیات کو سنو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو فرمایا ایسی مجلس میں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان مذاق اڑانے والوں اور ان انکار کرنے والوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ فَلَا تَقْعُدُوا، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا ان کے ساتھ، مَعَهُمْ ان کے ساتھ کبھی مت بیٹھو، اس مجلس میں کبھی مت موجود رہو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ مجلس والے کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے ہی بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندہ مومنین سے کس طرح سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ رب تعالی ان مومنین کے ایمان کی حفاظت کا انہیں طریقہ بتا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبتوں میں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں ان کے ساتھ جا کر دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک لگانا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں۔ رب تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اپنی جانب سے بیان کرنا، جو خود سمجھ آئے اپنی تفسیر اپنی رائے سے کر دینا، اور پھر ایسی بات کر دینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق جس بات سے بنتا ہو۔ آج کے دور میں آپ نے بھی موبائل پر دیکھا ہوگا کہ بعض نام نہاد اسلامک مذہبی اسکالر جن کے فیس بک پر اگر ہزاروں ویورز ہوں، لاکھوں ان کو دیکھنے والے ہوں، لیکن وہ اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو لطیفہ سناتے ہوں۔ باقاعدہ فیس بک اور یوٹیوب پر ان کے جب چینل سے ان کی جب کلپ اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک مفتی کے نام کے ساتھ نام بھی مفتی کے ساتھ لگاتے ہیں، اور کلپ کا جو ہیڈنگ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر مزاحیہ لطیفے سنانا، اور انتہا درجے کی ممبر رسول پر بیٹھ کر غیر سنجیدہ گفتگو کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تمہیں اجازت، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ آج کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرا اس سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ میری بس سلام دعا ہے، میں اور اس سے کوئی آگے تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم آپس میں دوست بیٹھتے بھی ہیں تو بس چند گھنٹوں کے لیے رات میں ایسے گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں، میں اپنے اس دوست سے کبھی بھی عقیدے کے متعلق بات کرتا ہی نہیں ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو اور پھر عقیدے کے متعلق بات مت کرو، یہ نہیں کہا، بولا بیٹھنا ہی نہیں ہے، اس مجلس میں جانا ہی نہیں ہے جس مجلس سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو، اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی ہو، ان کے دین کی مخالفت ہو رہی ہو، بد عقیدگی ہو۔ تو فرمایا فلا تقعدوا معہم، وہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں بیٹھنے کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص قدرتوں سے اس کلام کے اندر کیا ہی بہترین نرالے انداز سے اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ آج بندوں کے ذہنوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں نا، ان خیالات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہی خیال گزرتا ہے نا، جس سے پوچھیں کہ بھائی آپ اس بد عقیدہ کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں، اولاً تو اب یہ بات کرنے کی جرت بھی کسی میں نہیں رہی ہے۔ کوئی بد عقیدہ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا رہا ہے تو کوئی اس کو سامنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کسی بد عقیدہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو، کسی بد عقیدہ کے گھر پہ جا رہے ہو، اس کے ہاں مہمان بنے ہو، یہ بات تو بولنے والے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اس خیال کا جواب دیا جا رہا ہے جو شیطانی خیال ہے، وہ یہی ہے کہ بس میرا اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ میں اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر گزار لیتا ہوں، ہماری بس ایک گپ شپ ہوتی ہے، دوستوں کی ایک محفل سجتی ہے،
اس میں ہم کوئی اسلامک ٹاپک پر عقیدے پر بات ہی نہیں کرتے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس شیطانی خیال کا جواب دیا، کہا ایسی مجلس میں بیٹھو گے چاہے تم اسلامک ٹاپک پر بات کرو نہ کرو، صرف تمہارے بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم، تو اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو تو بے شک یہ ایسا ہی ہے جیسے تم ان جیسے ہو چکے ہو۔ انکم بے شک تم، اذم اس وقت، مثل سمجھتے ہیں نا، ان جیسا، ہم ان جیسے ہی ہو چکے ہو۔ جیسا عقیدے میں فساد ان کا ہے گویا یہ فساد تم میں موجود ہے، جیسی بدعقیدگی خبث باطن ان میں موجود ہے گویا یہ خبث باطن تم ہی میں موجود ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں خود جا کر پڑھیے گا، فرمائیں کہ جو بندہ کسی کے کفر پر راضی رہتا ہے اس کا راضی رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خود کفر کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں نے ان موضوعات کو بالکل انتہا درجے کا غیر سنجیدہ لے لیا ہے، بس شغل میلہ ہونا چاہیے، مذاق مستی ہونی چاہیے، بس اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں دین سے بھی دوری ہے، علم نالج صحیح طرح سے ہے نہیں، اپنے مسلک کے قرآن اور حدیث سے دلائل معلوم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان ان لوگوں کے اندر انٹر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بدعقیدگی کی چھاپ ایسی لگتی ہے کہ بندہ پھر ایک وقت آتا ہے صرف 5 منٹ کی دوستی اسے بہت آگے تک لے جا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ جامع جمع فرمانے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین کافروں کو، کہاں پہ؟ فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کے سب کافر اور منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ کافر اور منافقین سب کو جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کتنے لالچی ہیں اور مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق ہر وقت تمہاری حالت میں تمہاری طاق میں بیٹھے رہتے ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح ملے، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا اس فتح میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے؟ مراد فتح کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس میں وہ اپنی شرکت کا بھی دعویٰ کرتے کہ ہم نے بھی تو تمہارے ساتھ جہاد کیا ہے، ہمیں بھی تو اس مال میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور یہ منافق ایسی منافقت کرتے ہیں کہ فرمایا اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، یعنی اگر کافر ظاہری طور پر وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ کر فتح یاب ہو جائیں تو قالوا، تو ان کافروں سے جا کر یہ منافق کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا، کیا ہمیں تم پر کنٹرول نہیں تھا، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مومنین سے تمہیں نہ روکا، مومنین تم پر حملہ کرنے والے تھے، ہم نے مومنین کو جا کر تمہارے لیے روکا، ہمیں تو تم پر کنٹرول تھا، ہم چاہتے تو تم پر حملہ کر دیتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہیں گرفتار کر لیتے، لیکن اے کافروں ہم نے تم پر حملہ بھی نہیں کیا، تمہیں گرفتار بھی نہیں کیا، تمہیں قیدی بھی نہیں بنایا، بلکہ تمہارا ساتھ تو اس طرح دیا کہ مومنین تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ہم تمہارا روب اور دبدبہ مومنین کو جا کر بتاتے تھے کہ حملہ مت کرنا، تم ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ان کی بڑی طاقت ہے، ہم تمہاری طاقت مومنین کے پاس جا کر زیادہ ظاہر کرتے تھے، تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو آج جب تمہیں فتح ملی ہے، تمہیں مال ملا ہے، تو اس میں سے مال میں ہمیں بھی حصہ دو۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا
فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو پس اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا کہ منافقین منافقت کرتے ہوئے کس درجے جائیں گے اور ایماندار مومنین وہ کس جنت کے درجے میں جائیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، یعنی کافر نہ مسلمانوں کو مٹا سکیں گے نہ مسلمانوں پر کسی طرح سے بھی غالب آ سکیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافق اپنے گمان میں اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے گمان میں ہی، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے گمان میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہی رب انہیں غافل کر کے مار دے گا، یہ غافل ہوں گے، رب تعالیٰ اپنا عذاب ان پر اتارے گا۔ پھر آگے یہاں سے منافقین کی صفت بیان کی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ منافق نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، بہت ہی تھکے ہوئے دل سے، ہارے ہوئے دل سے، تھکے ہوئے انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا جی نماز میں لگتا نہیں ہے، انہیں عبادت کا ذوق اور لطف تو نصیب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے دل میں منافقت جو موجود ہے۔ عبادت کا ذوق اور لطف اسی کو ہی نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کی نعمت نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، ساری زندگی اس نے سنت اور نوافل کی پابندی کی ہو، لیکن دل میں اگر نفاق کا بیج ہے تو یہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں اس کا اسے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا بہت ہارے ہوئے دل سے، تھکے ہوئے دل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، جب مومنین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور نماز کے اوقات کے اندر گناہ کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، بیچ میں ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان میں ہیں یہ منافق اور ڈگمگا رہے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ تو ادھر کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی اس طرف کے ہیں، یعنی یا تو پکے کافر ہو جائیں یا سچے پکے مخلص مومن ہو جائیں، کسی ایک طرف نہیں ہیں بلکہ درمیان میں کھڑے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اے سننے والے ہرگز تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر اپنے دوست کافر مت بناؤ، تمہارا دوست مومن ہی ہونا چاہیے، کافروں سے تمہاری دوستی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے کافروں کو دوست بنایا تو یاد رکھنا اس کا وبال وہی ہے، انکم اذا مثلہم، تو پھر تم اس وقت ان میں سے ہی ہو جاؤ گے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو، کہ تمہاری قسمت میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ جہنم کا مستحق ہے؟ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا گیا کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ کیوں سب سے زیادہ نچلے طبقے میں ہوگا؟ حالانکہ یہ تو کلمہ گو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اعمال خیر بھی کرتا ہے، پھر بھی یہ جہنم کے آخری گڑھے میں کیوں ہوگا؟
تو کہا اس وجہ سے کہ اس کی نفاق، اس کی منافقت کھلے کافر کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان اور بانی اسلام دین اسلام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جبکہ ایک طرف کافر ہے، اس کا کفر واضح ہے، تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، لوگ اس سے بچیں گے، لیکن جو دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بھی ڈکلیئر ظاہر کرتا ہو، جیسے قادیانی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اور جب کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں تو واضح یہ بھی الفاظ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ الفاظ بھی دہراتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کا نقصان وہ مسلمانوں کو زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں داخل کر دے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے سننے والے ہرگز تو ان کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہ پائے گا، ان کے لیے کسی طرح سے کوئی مدد نہ ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں جو سچے پکے مومن ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، روز قیامت قدم قدم پر ان کی دستگیری اور مدد کی جا رہی ہوگی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے سچی پکی توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ بھی کی، اصلاح بھی کی، اپنے آپ کی، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی، خالص دین میں کھڑے ہو گئے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حشر مومنین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو انعامات اور روز قیامت عطا فرمائے گا، ان انعامات سے ان لوگوں کو بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ضرور ان قریب اللہ تعالی مومنین کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ آیت کریمہ ایک میسج دے رہی ہے کہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو اپنے بندے کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، وہ عذاب کیوں تمہیں دے؟ ان شکرتم اگر تم حق بات کو تسلیم کر لو، وآمنتم اور تم اس پر ایمان لے آؤ، تم اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مانو، تسلیم کرو حق بات کو، تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں سپارے کا اختتام ہوا، 6 سپارے کا آغاز ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی بری بات کا اعلان کرنے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کھلم کھلا بری بات کا اظہار کیا جائے، کھلم کھلا بری بات منہ سے نکالی جائے، بے حیائی کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی مسلمان کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرنا، لوگوں کے درمیان میں کسی مسلمان کے رازوں کو کھول دینا، اس کے عیب لوگوں کے جا کر بتانا، تو فرمایا لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، ہاں مگر جو مظلوم ہو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم کا ظلم لوگوں کو بتائے۔ جو مظلوم ہو، جیسے جس کے یہاں چوری ہوئی ہو تو وہ چور کی چوری ضرور بتائے، کسی نے خیانت کی ہو تو خائن کی خیانت ضرور بتائے، کسی نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے سود کا کاروبار کیا ہے، کسی نے حرام کمایا ہے، تو لوگوں کو اس برائی کے بارے میں اس نیت سے بتایا جائے تاکہ آئندہ لوگ اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے معاملہ کرنے میں احتیاط برتیں اور کوئی مسلمان بعد میں پھر پریشان نہ ہو۔
اس نیت کے ساتھ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے تم چھپ کر کرو، کسی کی مدد اعلانیہ کرو یا تم کسی کی مدد چھپ کر کرو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی کی برائی سے درگزر کرو، کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تم اللہ کے لیے اس سے درگزر کرو، تم اس سے درگزر کرو گے۔ قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے گا اور وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، اللہ اور اس کے رسول کو جدا جدا کر دیں۔ مراد اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں، اس طرح جدائی ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ، کہ ہم کسی ایک کتاب کسی ایک رسول پر تو ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا، توریت پر ایمان لائے تو انہوں نے قرآن کا انکار کیا، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انجیل پر ایمان لائے تو نبی پاک علیہ السلام اور قرآن کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی بیچ کا رستہ نکال لیں، کوئی ایسا رستہ ہو کہ جس میں مومنین بھی خوش ہو جائیں اور کافر بھی خوش ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے گا، دو الگ الگ ضدین چیزوں کو خوش کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیے گا اس کے اندر حق بات کہنے کی جرت نہیں ہوگی، اور جس میں حق بات کہنے کی جرت نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ منافقت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ آگے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے مقابل میں جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لائے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان قریب اللہ انہیں بہترین اپنی جانب سے ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ان پر ایک ایسی کتاب اتار دیں جو یک بارگی نازل ہوئی ہو۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب یک بارگی نازل ہوئی، تو اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ سے وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کتاب یک بارگی لے آئیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اے پیارے، یہ اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہی اہل کتاب ہیں کہ ان کے بڑے باپ داداؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب یک بارگی لے آئیں، تو اے پیارے، آپ ان کی اس مطالبے پر اتنا پریشان مت ہوں۔ جو کتاب توریت یک بارگی نازل ہوئی تھی وہ تو اس پر ایمان نہیں لائے،
تو آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، دراصل ان کو ماننا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو کتاب پہلے یک بارگی نازل ہوئی توریت، اس پر تو ایمان نہیں لائے، بلکہ توریت جب کتاب آئی تو ایمان تو لائے ہی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس موقع پر اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا۔ آپ سے جو مطالبہ ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا کہ کہنے لگے فقالو، وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ارین اللہ جہرہ، کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ واضح کھلم کھلا اعلانیہ دکھائیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کی ناپاک جسارت کی، ناپاک مطالبات شروع کیے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کڑک کا عذاب آیا جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اے پیارے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بڑے بڑے مطالبات انہوں نے پہلے کیے ہیں، تو اگر یہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کتاب یکبارگی نازل کر دیں، تو دراصل اگر ان کا یہ مطالبہ ہدایت طلب کرنے کے لیے ہوتا تو پھر تو ان کے مطالبے کو ہم پورا کر دیتے، لیکن چونکہ یہ تو سرکش ہیں، باغی ہیں، یہ کبھی بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اسی وجہ سے یہ اسی طرح سے مطالبے کر رہے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا روشن نشانیوں کے آ جانے کے بعد۔ انہیں معلوم تھا کہ بچھڑے کو معبود نہیں بنانا، یہ تو شرک کا عمل ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کیا۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ عطا فرمایا، ایسا غلبہ دیا، ایسا رعب اور دبدبا دیا کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو، ایک ہی صورت ہے، اپنے آپ کو قتل کر دو، تو پوری قوم اپنے آپ کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا رعب اور دبدبا عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا ان سے عہد لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لہم ان سے، ادخلوا الباب، اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے مت بڑھنا، کہ تمہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے روکا گیا ہے تو تم رک جانا، کسی بھی ہیلے بہانے کر کے تم ہفتے کے روز شکار کی طرف آگے مت بڑھنا۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے ان تمام عہد کو توڑا اور ان تمام پابندیوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے خوب پختہ وعدہ لیا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہی کرنا، جس چیز سے روکا جا رہا ہے باز آ جانا۔ لیکن انہوں نے ان تمام عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ پھر توڑنے کے بعد ان کے اوپر کون سی مصیبتیں نازل ہوئیں، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک گزارش کروں گا کہ جیسا کہ اس وقت عید الاضحیٰ کے ایام قریب ہیں اور جون جولائی کا ایک گرمیوں کے مہینے میں، ان مہینوں میں جو بچوں کے اسکول کی تعطیلات ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، میں آپ احباب سے یہ محبت بھری عرض کروں گا کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے دنیاوی حساب سے انتظامات کرتے ہیں، تو اس وقت کہ جب آپ کی اولاد کی چھٹیاں ہیں اسکول کی، تو آپ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ صبح جب نماز کے وقت تشریف لائیں تو اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ وہ اس مختصر سے درس قرآن میں بیٹھ کر وہ بھی علم دین حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آپ ضرور تعاون کیجیے اور اس پروگرام کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ جتنا ہم اس پروگرام، اس مشن میں ساتھ دے سکیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
اے مالک و مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، یہاں پہ جتنے موجود مسلمان پریشان حال ہیں، اے مالک و مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرما۔ ہمارے قلوب و اذہان ہماری قبروں کو نور قرآن نور حدیث سے منور فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار آج تک جتنی دعائیں آرزوئیں التجائیں کی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل تمام دعاؤں آرزوؤں التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔